آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 23 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ پسند آنے پہ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ آئیے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں حویلی سے بھاگتا ہوا، ہامتا کانپتا ہوا قبرستان کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ میرا پورا وجود زخموں سے چور چور تھا، میری سانسیں بھی اکھڑ چکی تھیں۔ میں سیدھا ٹاہلی والی سرکار کے والد گرامی کی قبر کے پاس جا گرا۔ میرا دل چاہا کہ یہ قبر شک ہو جائے اور میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں۔ ابھی تک چاچا جی اور زلیخا کی آوازیں میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ میں نے شدت سے مغلوب ہو کر اپنے کان بند کر لیے اور زور زور سے چیخنے لگا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے میرے اختیار میں۔ میں روتا جا رہا تھا اور میری چیخوں سے قبرستان کے مردے بھی عاجز آ گئے تھے۔ مان کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور میں نے دہشت زدہ ہو کر نم آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا۔ ٹاہلی والی سرکار کھڑی تھی، ان کے ہاتھوں میں دانوں کی ایک بڑی سی مالا تھی۔ پتر، تم بھول گئے؟ ہم نے کہا تھا جب دکھ بڑھ جائیں تو اللہ کو یاد کرنا، تمہاری ساری آزمائشیں وہی ذات کامل آسان کر سکتی ہے۔ آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ اور اپنے اسم اعظم کو پڑھو، خوش و خضوع کے ساتھ اپنے قلب کے اندر عشق حقیقی کا چراغ روشن کرو اور اپنی ساری ذہنی قوتیں اسی چراغ کی لو پر مرکوز کر دو اور دل و جان سے یکتا ہو کر پڑھو، پھر دیکھنا عبادت و ریاضت کا اثر۔ آؤ، اچھے مرد روتے نہیں ہیں۔ مرد کیوں نہیں روتے؟ مرد تو بہت روتے ہیں سرکار، میں گلوگیر لہجے کے ساتھ بولا۔ سرکار، جب مرد آہذاری کرتے ہیں تو سمندروں اور پہاڑوں میں جوار بھاٹا اٹھتے ہیں، زمین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ سرکار، جب مرد روتا ہے تو آسمان بھی اس کے ساتھ روتا ہے۔ اس وقت مرد بڑا بے بس ہوتا ہے سرکار، بڑا دکھی ہوتا ہے۔ ہاں، مگر یہی دکھ اور بے کسی اسے اپنے کمزور ہونے اور اس ذات کامل کی طرف راغب کرتا ہے۔ مرد ہمیشہ اپنی طاقت کے ضم میں رہتا ہے، مگر جب اس کا ضم ختم ہوتا ہے تو وہ عشق حقیقی کی آغوش میں پناہ لیتا ہے۔ ٹاہلی والی سرکار کی باتیں میرے دل پر اثر کرنے لگیں اور میں نے ان کی ہدایت پر اپنے دل کو ذکر الہی سے معمور کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے دل میں عشق حقیقی کا چراغ روشن کرنے لگا۔ میری باطنی دنیا کے گہرے اندھیروں میں ذکر الہی کے نور سے سیاہی چھٹنے لگی۔ میں نور کی کنوں میں کھڑا تھا اور سرتا پا ایک دبیز اور انتہائی کیف آور روشنی میرے پورے بدن سے پھوٹ رہی تھی۔ میری آنکھیں ہنوز بند تھیں، مگر قلب و ذہن کی راہداریوں میں سرگرداں روح اپنی بصیرت کے جلوے دکھا رہی تھی۔ میرے اندر حقیقی انسان گوشت پوش سے مبرا ہو کر ایک لطیف وجود کی شکل میں اس نظارے سے لطف اٹھا رہا تھا۔ میرے اختیار میں ہوتا تو اپنی روح کے دیدار اور لطف و کرم کی سنہری بارش سے ملاقات کا ناطہ کبھی نہ توڑتا، مگر یہ ابتدا کے دن تھے، ارتکاز ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ گیا تھا اور میں بیدار ہو گیا۔ میری آنکھیں بوجھل اور کن پٹیاں بھاری ہو رہی تھیں، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی اور سانس میں گرماہٹ اور اکتاہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ ٹاہلی والی سرکار نے میری حالت دیکھی تو اپنا دستے مبارک میرے سر پر رکھا اور پھر پہلے دائیں اور پھر بائیں کندھے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ میاں، دیکھا یہ لطف و کرم، وجدان کی یہ دنیا بڑی نرالی ہے۔ سچ بتاؤ، اگر تمہارے اختیار میں ہوتا تو کیا تم اس دنیا سے واپس آنا پسند کرتے؟ اپنی آنکھیں کھول کر اس عارضی دنیا کی کراہتوں کو سہنا پسند کرتے؟ سرکار، آپ صحیح فرماتے ہیں سرکار۔ میں نے چند گھڑیوں میں جو لطف اٹھایا ہے، روح کی سرشاری اور اس کے نور کی لطافت میں جو راحت پائی ہے، خود کو ایک جیتا جاگتا اور محسوسات سے بھرا ہوا انسان پایا ہے، میں اس دنیا سے بالکل واپس آنا پسند نہ کرتا۔ حق اللہ، حق اللہ۔ ٹاہلی والی سرکار نے انگزشتی شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور سر دھنتے ہوئے کہنے لگے، یہ راز حقیقت کی ایک بہت ہی چھوٹی سی جھلک تھی میاں۔ اب کہو، تمہاری دنیا اور ہماری دنیا میں کتنا فرق ہے؟ میرے مرشد نے جب مجھے یہ منظر دکھایا تھا تو میں نے دنیا تیاگ دی تھی، اپنے سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی ساری ڈگریاں جلا دی تھی۔ میں اپنے رب سے شرمندہ تھا، اتنے برسوں ایسی تعلیم اور علم حاصل کرتا رہا جو مجھے اس ذات سے دور لے گیا تھا۔
یہ دنیاوی علم اپنے رب کی پہچان کسی کسی کو ہی دیتا ہے۔ یہ بڑا سطحی علم ہے۔ ہم جیسے ملنگ اور مجذوب لوگ اپنی روح کی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنے ظاہری بدن کے قید خانے میں عمریں کاٹ رہے ہوتے ہیں، مگر بدن کے اس پنجرے میں تائے روح کہیں اور پرواز کر رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنی پروازوں اور لطافتوں کی دنیا سے ہرگز واپس نہیں آنا چاہتے۔ تم جیسے لوگ ان ملنگوں، درویشوں، مجذوبوں اور بابوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہو۔ ان کے بدن پر لٹکے گلی چتھڑے نما ملبوسات کو دیکھ کر ناک بھویں چڑھاتے ہو۔ ہائے تم کیا جانو ان کے قلب و ذہن کس قدر بیداری میں رہتے ہیں۔ ٹہلی والی سرکار کی باتیں میرے دل پر نقش ہو رہی تھیں اور میرا دل بار بار اسی دنیا کی لطافتوں کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ ان کے ہاتھوں بیعت ہو جاؤں۔ مناسب الفاظ تلاش کر کے اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش میں تھا کہ وہ بولے، تم جس شش و پنج میں مبتلا ہو یہ تمہیں کوئی بہتر حل نہیں بتا سکے گا۔ تم ہماری دنیا کے آدمی ہو، مگر تمہیں ہماری دنیا سے فی الحال دور ہی رہنا چاہیے۔ تم پر بھی بزرگوں کا سایہ ہے، تم کسی کی دعا کی لاج ہو۔ جاؤ پہلے اپنا کھوج لگاؤ۔ تمہاری کمر پر کسی ہستی نے مہر لگائی تھی، اس کے سلسلے میں بیعت ہونا ہے تجھے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں سرکار۔ اپنے گھر جاؤ اور اپنے والدین سے پوچھنا، تم بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد اس دنیا میں آئے ہو۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے کسی ولی کی دعا کو قبول فرمایا اور تمہارے والدین کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ جاؤ اور اپنی شناخت تلاش کرو۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچنے لگا کہ نہ جانے وہ کس وہم و گمان میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے والدین سے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی کہ میری پیدائش سے پہلے انہوں نے کسی بزرگ سے دعا کرائی تھی۔ ٹہلی والی سرکار نے میرے ماتھے پر نظریں جمائیں جیسے کسی دستاویز کو پڑھ رہے تھے۔ ان کے لبوں پر مسکان تھی۔ میاں، میں نے شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ تم کس گماں میں ہو؟ یہ طریقت کا سلیقہ ہے۔ طریقت شریعت پر رہے تو کسی بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور تم تو ویسے بھی بڑے خوش بخت ہو، تمہارے لیے ایک صاحب طریقت نے دعا کی تھی۔ جاؤ اور اب ان کی دعا کا حق ادا کرو اور ان کے لیے بھی دعا کرو میاں۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، بس دعا کا سلیقہ سیکھ لو۔ اپنے اللہ سے محبت کرو، اس قدر محبت سے اس کو چاہو کہ وہ تمہیں چاہنے لگے۔ رب ذوالجلال سے اس کا فیض مانگ کر اپنے حق میں دعا کرو گے تو فیض پاؤ گے۔ جاؤ اور اپنی منزل کے نشان تلاش کرو۔ ٹہلی والی سرکار کی باتوں سے میرے اندر کشمکش جاری ہو گئی تھی کہ وہ کون سی ہستی ہے جن کی دعاؤں کا میں ثمر ہوں۔ مجھے اپنے متعلق جاننے کی خود بد ہونے لگی تھی اور یہ رات میرے لیے کاٹنا بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ میں واپس حویلی چلا گیا تو شاہ صاحب نے مجھے دیکھتے ہی بتایا کہ شادی کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا، مگر مجھے اس خبر سے آگاہ کرتے ہوئے وہ خاصے ہجان میں تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے دریافت کیا۔ زلیخا کی طبیعت خراب ہے، چاچی نے بابا جی سے بات کی ہے کہ شادی کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دی جائے۔ یہ پہلا موقع تھا جب یہ خبر سن کر مجھے کچھ عجیب نہیں لگا، نہ ہی اس شادی کے مؤخر ہونے کی خبر سن کر میرے اندر لڈو پھوٹے تھے، اور نہ ہی میں نے زیادہ استفسار کیا۔ میں تو اپنی کھوج کے بھنوروں میں ہی غرقاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاچی سے بھی یہ پوچھنا گوارا نہ کیا اور کمرے میں پہنچ کر کتابیں کھول کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نصیر کمرے میں آ گیا اور اس نے اطلاع دی کہ بابا جی سرکار نے مجھے یاد کیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جب بابا جی سرکار نے مجھے افیون لانے کے لیے کہا تھا، اور اگلے روز میں 2 رتی افیون کے لیے دیہاتوں کی خاک چھانتا پھرا تھا۔ اس سے اگلے روز میرا پرچہ تھا۔ میں نے جس ذہنی الجھن اور غیر متوقع حالات میں انگریزی کا پرچہ دیا تھا، اس کا ذکر آغاز میں کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اس روز سبزی منڈی میں غازی کی حماقتوں اور شرارتوں کے نتیجے میں ایک درویش بابا تیلے شاہ کی کٹیا میں پہنچ گیا تھا۔ بابا تیلے شاہ میرے لیے ایک معمہ سے کم نہیں تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ وہ مجھے خود اپنے پاس کھینچ کر لایا ہے ایک عجیب سی بات تھی۔ میں تو ایک غیر اہم اور عام سا نوجوان تھا، میرے اندر ایسے کون سے لال جڑے ہوئے تھے کہ یہ بابے اور ملنگ مجھے اہمیت دے رہے تھے۔ ایک طرف ٹالی والی سرکار، دوسری طرف بابا تیلے شاہ، تیسری جانب شاہ جی اور بابا جی سرکار تھے۔ میں تو ایک ہجوم اسرار میں گر چکا تھا۔ میں نے غازی کو بابا تیلے شاہ سے بڑی مشکل سے بچایا تھا، مگر اب ہم دونوں اپنی اصلیت بھی ظاہر کر چکے تھے۔ بابا تیلے شاہ نے بتایا تھا کہ جنات کی پگیوں کی سرگرمیوں نے پورے علاقے کے بزرگوں کو بیزار کر دیا ہے، اور اس سے دوسری ہوائی اور کافر مخلوق میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔
ان کے استفسار پر میں نے اپنے گزشتہ 4 دنوں کی پوری داستان سنا دی تھی کہ میں بابا جی سرکار سے کیسے ملا، غازی سے میرا تعلق کیا تھا، اب تک ہونے والے تمام حالات کی پٹاری کھول کر رکھ دی میں نے۔ پھر تم کہتے ہو کہ میں اتنا غیر اہم کیسے ہو گیا؟ بابا تیلے شاہ نے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا۔ جو بھی انسان اس آتشی مخلوق سے تعلق واسطہ رکھے گا وہ خود بخود اہم ہو جاتا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھو، مقناطیس ہی مقناطیس کو کھینچتا ہے، اور یہ لوہے کا برادہ اس مقناطیسی ڈنڈے کے ساتھ کھینچا چلا آتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے ان منگتوں کو؟ وہ مزدوری بھی کرتے ہیں اور لوہے کا برادہ بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ خاک اور گندگی میں بھی مقناطیسی ڈنڈا پھیرتے رہتے ہیں۔ جہاں جہاں لوہا چھپا ہوگا ڈنڈے کے ساتھ کھینچا چلا آئے گا۔ تمہیں بھی اس روحانی ڈنڈے نے کھینچ نکالا۔ چاہے تم پاتال میں ہوتے، تمہاری باری آنی تھی اور تمہیں ظاہر ہونا تھا۔ میں ان حماق سے بابا تیلے شاہ کی باتیں سن رہا تھا، مگر میں پھر بھی اس نقطے کو نہ جان سکا جو وہ مجھے سمجھانا چاہتے تھے۔ تم میرے ساتھ چلو گے؟ انہوں نے رموز و کنایا کی گفتگو سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ کہاں؟ میں نے استفسار کیا۔ ادھر سیدہ والی پیر کاکے شاہ کے مزار پر جانا ہے، چلو گے؟ انہوں نے کہا۔ میں نے سیدہ والی کا نام تو سنا ہوا تھا، مگر آج تک وہاں جانا نہیں ہوا تھا۔ میرے والدین بہت سال پہلے وہاں کچھ عرصہ گزار کر آئے تھے۔ سیدہ والی سیالکوٹ شہر سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر نالہ ایک کے کنارے ایک قدیم قصبہ تھا۔ وہاں بزرگوں کی قبور تھی اور ان کے اعلیٰ حضرت پیر جماعت علی شاہ کے ساتھ خاندانی مراسم بھی تھے۔ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا تھا۔ اگلے روز بھی میرا پرچہ تھا، اس لیے میں وہ دن کسی اور مصروفیت میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے امتحان کا عذر پیش کیا اور کہا، سرکار اگر اجازت دیں تو 2-4 روز بعد میں حاضر ہو جاؤں گا، میں ان دنوں امتحانات میں مصروف ہوں۔ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگے۔ تجھے اس امتحان کی پڑی ہے اور اس امتحان کی تجھے کوئی فکر نہیں ہے جو تیرے سر پر کھڑا ہے۔ میں خاموش ہو کر انہیں دیکھتا رہا اور زبان سے کچھ نہیں بولا۔ میری خاموشی دیکھ کر وہ دوبارہ بولے، ٹھیک ہے، تم دوبارہ آنا، ہم تمہارا سیدہ والی میں انتظار کریں گے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور جلدی سے وعدہ کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے اپنی والدہ کو بھی خود پر گزرنے والے حالات سے آگاہ کیا تو وہ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ اب میں ملکوال ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میں نے جب ٹالی والی سرکار کی رمزیہ گفتگو سے انہیں آگاہ کیا تو وہ سوچو بچار میں پڑ گئیں۔ پھر بتانے لگیں، ممکن ہے وہ درست ہی کہہ رہے ہوں۔ ہم نے بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اولاد نرینہ کے لیے سیدہ والی کے بزرگ پیر کاکے شاہ کے مزار پر جا کر دعا کرائی تھی اور منت مانگی تھی کہ اگر اللہ ہمیں اس بار بیٹا عطا کرے گا تو ہم پاک پتن شریف جا کر دیگیں چڑھائیں گے۔ تمہاری پیدائش کے بعد ہم نے اپنی منتیں پوری کی تھیں۔ ممکن ہے ٹالی والے بزرگ کا یہی منشا ہو۔ تم کبھی سیدہ والی گئے بھی نہیں ہوگے اور نہ ہی پاک پتن شریف جا کر خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مزار پر تم نے حاضری دی ہے۔ والدہ کی باتیں سن کر مجھے بابا تیلے شاہ کی باتیں یاد آ گئیں۔ وہ مجھے سیدہ والی لے کر جانا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ٹالی والی سرکار اور بابا تیلے شاہ دونوں مجھے ایک نئے راستے اور منزل کی تلاش میں ڈال رہے تھے۔ میں نے والدہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اب ملکوال نہیں جاؤں گا، مگر جب شام ہونے لگی تو میرے اندر بے تابیوں کے الاؤ بھڑکنے لگے اور میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میرے ذہن پر ان ہستیوں کی عقیدت کا اس قدر تسلط ہو چکا تھا کہ مجھے اب امتحان کی فکر ہی نہیں رہی تھی۔ اللہ نے مجھے اپنی پراسرار دنیا کے مکینوں سے ملا دیا تھا اور میں اس موقع کو ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت میرے اندر عقیدت کا سمندر موجزن ہو چکا تھا۔ ایک صحافی کا فطری تجسس بھی مجھے اس بات پر آمادہ کر رہا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ بس میں والدہ کو بمشکل قائل کر کے ملکوال چلا گیا۔ وہ رات میرے لیے بڑی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ بابا جی سرکار مہمان خانے میں ہی تشریف فرما تھے اور خاصے مسرور تھے۔ میں جب پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی فرمائش کی، شاہد میاں، غازی کو آئس کریم اور جلیبیاں کھلاتے رہتے ہو مگر ہمارے لیے آم نہیں لے کر آ سکے۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ شہر سے خالی ہاتھ ہی گاؤں پہنچا تھا۔ ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ ان کے لیے کوئی شے ہی لے جاؤں۔ میں کل شہر سے آم لے کر آؤں گا سرکار، بابا جی کو جلدی تھی اس لیے وہ چلے گئے۔ اس روز شاہ صاحب بھی بڑے مسرور تھے۔